یہ ہے کہ حجاج جو ہے وہاں منہر میں قربانی کرتے ہیں. ایک قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں انفرادی طور پر مسلمان قربانی دیتے ہیں ہر سال, ہے کہ نہیں, بڑی عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے. یس. بعین ہی یہودی وہ قربانی دیتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے عید الفصح, ان کے یعنی آزادی کی عید. اور یہ اس دن کو مانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں ان کو فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی ملا, جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لے کر نکلے. یہ وہ دن ہے. اب شکرانے کے طور پر یہ وہ قربانی دیتے ہیں اس دن. اب عقیدہ یہ ہے ان کا کہ یہ جو جہاں بنا ہوا ہے یہ نا, یہ جو دکھاتے ہیں قبہ, یہ بعد میں مسلمانوں نے, یہ بیت المقدس نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے. بیت المقدس اس کا کلر جو ہے وہ سرمائی کلر کا ہے. یہ جو گولڈن کلر کا دکھایا جاتا ہے یہ اصل میں کوئی اونچائی جگہ پر تھا, پہاڑ پہ تھا, پہاڑ تھا. تو وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں یہاں پر آ کے اس جگہ پر, یہ مقدس جگہ ہے, یہ ہمارا منہر گاہ ہے, یہاں ہم قربانیاں کرتے تھے. لیکن تم مسلمانوں نے کیا کر دیا, یہاں آ کر ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی اور ہمیں یہاں قربانی کرنے سے منع کر دیا. ہم کمزور رہے, ہمیں اسی جگہ پر ہی قربانی کرنی ہے اور اس کو توڑنا ہے اور اس کو اپنا منہرگاہ بنانا ہے اور ہیکل سلیمانی بنانا ہے, کیونکہ یہ جگہ ہماری ہے. بیت المقدس الگ ہے بھائی, بیت المقدس جو ہے وہ الگ ہے. بیت المقدس کو وہ گرانا نہیں چاہتے, بلکہ اس جو لال کلر کا جو ہے بنا ہوا قبہ, یہ بعد میں بنائی گئی ہے اور بہت بڑی بنائی گئی ہے, اور اس جگہ کو قبضے میں کیا ہوا ہے مسلمانوں نے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا منہر گاہ ہے. اب پہلے یہ کرتے تھے کہاں پر, آس پاس اس کے, یہاں آنے کا منع تھا, وہ یہاں نہیں کر سکتے تھے, آس پاس کرتے تھے. کوئی لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ, ادھر ادھر دیوار کے پیچھے ادھر آ کے وہ اپنے قربانی دیتے تھے, اور گھروں میں بھی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے, تھوڑا سے بھی آپ تھوڑا سا سرچ کر لیں, یہ شروع سے یہ کر رہے ہیں. 2014 15 16 17 پورا آپ کو جگہ بھی دکھائیں گے, وہ ویڈیو بھی موجود ہوگا کہ یہاں انہوں نے کی. کورونا آیا, کورونا کے دنوں انہوں نے بند کر دیا, کورونا کے بعد پھر انہوں نے شروع کیا. اس سال انہوں نے, کیونکہ یہ طاقت تو کچھ ایسی ہو گئی ہے, تو اب انہوں نے یہ کہا کہ آج اس دفعہ ہم اپنے منہر گاہ ہی میں کریں گے جو ہمارا حق ہے. اس لیے انہوں نے یہاں پر کیا. یہ ہے وہ بات, اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے. یہ شروع سے کر کے آ رہے ہیں, یہ قربانی شروع سے دے آ رہے ہیں بھائی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جانا چاہتے ہیں بھائی جان؟ چلے اللہ. تھینک یو پیر اسکانی بھائی, زبردست, یہ انفارمیشن بڑی یوزفل تھی. تھینک یو. میں احمد بھائی ایک منٹ, پیر صاحب اجازت چاہتا ہوں, نماز کا ٹائم ہے, عشاء کی نماز پڑھتا ہوں, تو پھر آؤں گا انشاءاللہ. دعائیں کریں گے ہمارے لیے. میں جی ہر نماز میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آدم السلام سے لے کر جتنے بھی مومنین محمدات. عمران بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کے لیے جی, عامر بھائی, آپ, احمد بھائی, ضیاء بھائی, اپنے جتنے بھی اپنے تاجدار ختم نبوت کے مجاہد ہیں, اور جتنے بھی طالب علم ہیں ہمارے مسلمان بھائی, سب کے لیے. بہت ضروری. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھیے بھائی, بہت شکریہ. میں اجازت آتا ہوں پھر تھوڑی دیر. پیر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اچھا حضور, آپ بات کیجئے, آپ آئے ہوئے خاموش ہیں, بعد میں کہیں گے آپ کو بولنے نہیں دیا. نہیں میں سو رہا ہوں. پیر صاحب السلام علیکم, عید مبارک ہے. عید مبارک محترم, اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں. اور سنائیں ٹھیک ہے پیر صاحب؟ بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. جی آپ کو اجازت ہے, بات کیجیے. نہیں آپ بات کریں پیر صاحب, میں سن رہا ہوں. میں نے تو جو کہنا تھا اس بارے میں نے تو کہا. میں تو گاڑی چلا رہا ہوں تو میری طرف سے شور ہوگا, آپ بات کریں. گاڑی چلاتے ہوئے کوئی شور نہیں ہوتا.
اپنے جو ہے وہ شیشے وغیرہ چڑھائیں, اے سی چلا کے پرباش ہو کے بات کریں. اے سی کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں ٹھنڈ ہے, ٹھنڈے تو تو بس آپ شیشہ شیشے تو باندھے, اور گاڑی کا شور بھی نہیں ہے کیونکہ گاڑی ہائی بریڈ ہے. اچھا پھر بات کیجئے, شور کا مسئلہ میں رہے گا. سن رہا ہوں, آپ بات کریں نا پیر صاحب. اچھا بھائی, کل جو وہاں پر وہ پیش کیا گیا تھا, فیصل صاحب نے پیش کیا تھا, آپ بھی موجود تھے. وہ جو کوئی مسئلہ تھا حیض کا, اور سلطان صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ سلطان صاحب چلے گئے ہیں. نہیں, نیچے نظر تو آ رہے ہیں. عید مبارک آپ سب کو. آ جائے من سلطان, اوپر آ جا. عید مبارک یہ آپ چوہان کے جی, دوست آ خیریت کے ہے؟ چیمہ, السلام علیکم چیمہ صاحب, مبارک ہو. سنا آپ نے وہ پیش کوئی پوری کر دی ہے. عید مبارک سب کو. خیر مبارک, خیر مبارک پیس. اچھا, یہ ریاض چیمہ صاحب آپ ہیں؟ جی جی جناب, کیا حال ہے پیر صاحب, ٹھیک ہے؟ بہت 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 شکریہ, آپ آئے. عید مبارک آپ کو. اچھا ریاض چیمہ جی, آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ کے نبوت کا, جو آپ کو نبی اور رسول بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے. پیر صاحب, جب تعلیم کی کمی ہو نا تو انسان ہمیشہ باہر ہی بھاگتا ہے. جی جی. جب آپ اللہ سے مدد مانگو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اس کو جس دن بات ہو رہی تھی, اس کو یہی سمجھا رہا تھا, رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا. ٹھیک ہے, تو آج جو بھی تبلیغ کرتا ہے وہ رسول بنتا ہے. آپ بھی اگر تبلیغ کرتے ہیں, آپ بھی رسول ہیں, میں بھی رسول ہوں. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ نہیں, جو تبلیغ نہیں کرتے وہ رسول نہیں بنیں گے. تو اس طرح سے بات ہو رہی تھی, لوگوں کا مطلب غلط نکالتے ہیں تو نکالتے رہیں, ان کا کیا مطلب آپ کو یہ انعام نہیں ملا ابھی تک, رسول کا اور نبی کا نہیں ملا انعام آپ کو؟ دیکھیں پیر اسکانی صاحب, مسئلہ یہ ہے, انسان خود کچھ نہیں بن سکتا, اللہ تعالیٰ بناتا ہے. جی جی. اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, میں تو چاہتا ہوں بس اس کے عاجز بندوں میں شامل ہو جاؤں. مجھے پتا ہے میرے پاس نہ اتنا علم ہے, آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. میں آپ سے ڈر رہا ہوں, لوگوں سے ڈر رہا ہوں, اللہ سے نہیں ڈر رہا. ہمیں ڈرنا چاہیے, جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. یہ اسلام رہا ہی نہیں, بسم اللہ کا مطلب ہی نہیں ابھی لوگوں کو سمجھ آیا. محترم چیمہ جی, بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول کی اطاعت کرتا ہے, اس کو 4 انعامات ملتے ہیں آپ کے عقیدے کے حساب سے. ایک یہ کہ وہ نبی بنتا ہے. ایک اپنی اصلاح کر لیں, ہمارے عقیدے نہیں, قرآن مجید کے حساب سے. قرآن مجید نے بتایا ہے, ہمارا عقیدہ یہی ہے جو قرآن مجید کا ہے. تب تعلیم اللہ کی بھیجی ہوئی ہے, سمجھنے میں ہماری اور آپ کی غلطی ہو سکتی ہے. ہم اصلاح کرتے ہیں. وہی تو بات ہے. قرآن مجید کی اس آیات سے آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کی اطاعت کریں گے, نبی کی اطاعت کریں گے تو لامحالہ 4 انعامات ملتے ہیں. نبی, صدیق, شہید, صالح, یہ 4 انعامات ملتے ہیں قرآن کی روح سے. آپ یہ بتاتے ہیں, ہم یہ بتاتے ہیں بھائی, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. ہوگا کیا, کل قیامت کے دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, آپ بھی ان میں شمار ہوں گے. وہاں آپ کی رفاقت, اٹھنا بیٹھنا, گفتگو, دوستی ان سے ہوگا. یہ ہے وہ بات, رفاقت ان کی. جس طرح سے واٹس ایپ کی دنیا میں آپ کے رفیق ہیں, کچھ دوست ہیں, آپ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ویسے ایک رفاقت ہوگی, ایک چین ہوگی. یہ ہے وہ بات. ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن آپ کا عقیدہ وہ جو میں نے بتایا, کیا میں نے غلط تو نہیں بتایا نا بھائی؟ پیر اسکانی صاحب, پھر آپ ایسا کریں, فوراً اٹھے, یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ سارے قبروں جو ہے نا ان کے اوپر شہید لکھا ہوا ہے, وہ مٹا کے ہیں. آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے.
اچھا ہم تو جھوٹے ہیں نا آپ بھائی. ہاں کہ دیکھیں نا، آپ نے ان کو اس دنیا میں شہید کا رتبہ دے دیا ہے. ہاں تو جھوٹ بول رہے ہیں نا ہم. ہاں جی جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو پھر جائیں نا پہلے وہ سارا جلوس نکالے، سب کو جو یہ ترجمہ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان سے کہو جاؤ سب شہیدوں کے جو شہید لکھا ہے وہ مٹاؤ، یہ شہید یہاں پہ نہیں، یہ مرنے کے بعد جنت میں ہوں گے، چیمہ جی، ان کے رفیق ہوں گے. وہ چیمہ جی بھائی، چیمہ جی سن لیجیے. رفیق کیسا ہوتا؟ ذرا اتنا آپ بڑے علم والے ہیں، مجھے ہاں بتا دیں رفیق میں کیسا ہوتا؟ بتا دیتا ہوں. دیکھیں بھائی چیمہ جی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ جو شہید جو اس کے بارے میں ہم نے لکھا کہ یہ شہید ہے، یہ کل نبی کے ساتھ اور بھی شہداء ہیں ان کے ساتھ، صدیقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ غلط ہے تو ہم ضرور اس کو مٹاتے. یہ کام سن تو حسن لیجئے. و کا رفیقہ ہے نا، ہاں رفیق. محترم بھائی سن تو لیجئے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ جھوٹے ہیں لکھاؤ تو ضرور ہم قبر توڑتے. یہ کام ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. تو یہ تو ہم تو اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. میرے ہم بھائی کہتے ہیں آپ کے جو طریقے ہیں نا، آپ جو اس طرح جی بات کر رہے ہو، ذرا خود غور کرو. آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ رفیق ہوں گے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اس دنیا میں وہ انعام ملتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے نا ہماری بات میں. تو آپ نے ان کو اس دنیا میں شہید کا رتبہ دیا ہے. سارے جو بھی جب بھی وہ شہید ہوتا ہے اس کو آپ فوجی ہو، جو دوسری مختلف وجوہات کی وجہ سے شہید مرتا ہے اس کو آپ شہید کا رتبہ دیتے ہو. تو مجھے بتاؤ جو اس دنیا میں آپ انسان ہونے کے ناطے جب رتبہ دے رہے ہو شہید کا، تو اس کو دنیا میں آپ اس کو پکار رہے ہو. آپ کو تو نہیں پتا آپ کو جنت میں اس کو کتنا ساتھی بننا ہے، کیا بننا ہے. آپ جنت دیکھ کے آئے ہو، آپ کو یہاں کا علم ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ تو اپنے خود سوچو، اپنی تعلیم کے خلاف جا رہے ہو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ملنا کچھ بھی، مرنے کے بعد وہاں پہ ساتھی ہوں گے، رفیق ہوں گے. تو آپ ان کو خود رتبہ بھی دے رہے ہو شہید کا. یہ دو باتیں متضاد ہو جاتی ہیں. دیکھیں بھائی، ہمارا دعویٰ واضح ہے کہ جو اللہ اور اللہ کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن وہ ان کا ساتھ ہوگا. ان کی دیدار، ان کی رفاقت، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، یہ ہوگا. بس ہمارا یہ ہے دعویٰ صرف. اور دیکھیں نبی علیہ السلام، یہی تو کہہ رہا ہوں محترم، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات. ساتھ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے چلو آپ کی بات میں مانوں اگر آپ کے طریقے سے، پھر ان کو ساتھ دیں نا، ان کو شہید مت کہیں یہاں پہ. تو آپ ان کو شہید لکھا ہوا ہے تو آپ تو جھوٹے ہو گئے نا. شہید اس لیے کہا جاتا ہے، جھوٹ بول رہے، جھوٹ جو ہے شرک ہے. سن لیجئے بھائی جان. نبی علیہ السلام نے سعد بن عبادہ فرماتے ہیں، سید الانام صلوات ربی وسلامہ علیہ نے سوال کیا کہ کن کو آپ شہید مانتے ہو؟ شہید کون ہے؟ فقال ما تعدون الشہداء من امتی، میرے امت کے شہداء کن کو آپ مانتے ہیں، کون ہوں گے؟ قال ذالک ثلاثا، 3 مرتبہ یہ سوال کیا. صحابۃ الکرام الاطہار الابرار رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آگے نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میرے امت کے شہداء کون ہوں گے. فرمایا من آمن باللہ وجاہد فی سبیل اللہ وقاتل حتی یقتل فہو شہید، جس نے ایمان لایا اللہ پہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، فی سبیل اللہ اس نے جہاد کیا، قتال بھی کیا، خود بھی قتل ہوا، وہ ہے شہید. یہ دیکھیں یہ کون شہید تو یہی تو آپ کی بات میں نے آپ کو سمجھ نہیں ہے اسکانی صاحب. میری بات مکمل ہونے دیجیے نا مجھے. یہاں تو ایک لیول ہوتا ہے دماغ کا، وہ تو سن تو سمجھ جاتا ہے لیجیے. بات کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھدار انسان ہے. جب میں بتا آپ کی رہا بات ہوں، میں مان گیا ہوں کہ بتا آپ تو نے رہا ہوں کہا نا. ساتھ ہوگا، آپ کا ساتھ، آپ کی بات میں مان گیا ہوں ساتھ ہوگا، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. تو ساتھ ان کو نہیں جنت میں میں آپ مرنے کو کے بعد بتانا ملے گا چاہتا نا. ہوں
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم شہید کہتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سر شہید آپ تو دنیا میں نہیں دنیا یہاں میں پہ جو نہیں پھر قبر پہ کہنا لکھا ہوا ہے شہید، وہ ہم کیوں کہتے ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ سر آپ اپنی بات کو جو ہے نا پھر لے کے آئیں گے تو ہماری طرف چلے جائے گی، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر ساتھ آپ لیتے ہیں نا، مختلف زیادہ تشریحوں میں نہیں جانا، سیدھی سی بات سمجھنی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ان کا ساتھ جنت میں ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کی بات آپ کے حساب سے میں مان لیتا ہوں، مگر مجھے یہ بتائیں جن کو آپ یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کہتے ہیں، ان کو دنیا میں رتبہ ملا تھا، ان کو صدیق کہنا چھوڑیں انداز سے، وہ مٹائیں جا کے ساری کتابوں میں سے۔ پھر جو شہید لکھا ہے، شہید بھی جو ہے نا قبروں سے مٹائیں، تاکہ ان کو کہیں بھئی یہاں پہ نہیں آپ شہید اور صدیق، آپ مرنے کے بعد وہاں پہ رفیق ہوں گے۔ اتنی سی بات ہے، مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات، مٹائیں جا کے، نہیں تو آپ جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ آپ جو تفصیل کر رہے ہیں اس طرح سے اس طرح سے، پھر وہ موقع اگر اس دنیا میں ان کا نام لکھا جائے گا صدیق اور شہید، تو پھر وہ ہماری بات موقف ہوگا کہ اس دنیا میں انسان عمل کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے، جزا سزا کے دن کا، وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے، مرنے کے بعد کا بھی مالک ہے، وہ یہاں پہ بھی جزا دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی جزا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے۔ انسان جاتا ہے جب جنگ پہ، اس کو نہیں پتا ہوتا میں نے شہید ہونا ہے کہ نہیں، مگر وہ جاتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اب ایک اس کی تشریح جو ہے نا، آپ سارے بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ پھر کہیں گے آپ کے ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، مجھے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اور طرح سے سمجھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک اس آیت کی میت اللہ و رسولہ کی آیت کی تشریح آپ بیان کریں، پھر میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اب آپ تھوڑی سی مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قبروں پہ یا جو ہے لوگوں کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں وہ آپ سن لیں، دنیا میں ہم ان کو کیوں شہید کہتے ہیں وہ سن لیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی کے حق مارتے ہوئے ناحق اس کو قتل کیا جائے، اس شخص کو، وہ ہے شہید۔ اب ایک معصوم ہے، خواہ مخواہ بلاسن کر دیا، کسی نے مار دیا، وہ تو شہید ہے کیونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں شہید، یہ نبی نے بتایا۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید۔ تو نبی علیہ السلام نے شہداء کے بارے میں بتایا کہ اس طرح مارا جائے شہید ہے، اس طرح مارا جائے شہید ہے، اس طرح مارا جائے شہید ہے، اس لیے دنیا میں ہم کہتے ہیں شہید۔ اچھا، یہ شہید کا مقام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو وہ قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ ان کو، یہ جو ناحق مارے گئے ہیں یا اللہ کے راہ میں مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، کل وہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ انعام وہاں یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ مطیع ہیں اللہ کے رسول کے، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ جو جس طرح آپ کا عقیدہ ہے کہ انعام ملتا ہے نبی کا، آپ کو نبی نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیجئے۔ جی اسکانی صاحب، آپ یہ کہیں کہ اگر جس کو ناحق مارا گیا اس کو شہید کہا جائے گا، کہا تو جائے گا نا شہید، آپ اس دنیا میں اس کو نام دے رہے ہیں، تو دنیا میں آپ کو کہا اتنی جائے گا یا چھوٹی کہاں سی، کہا جائے گا بھائی؟ اسکانی صاحب آپ کو اتنی سی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ پہلے اپنے موقف پہ رہیں۔ آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ نہیں، وہ مرنے کے بعد ان کا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے آپ نے ہیں اسی دنیا میں وہ عمل کہا کرے گا۔ محترم آپ بھول گئے شاید، آپ کا سوال یہ تھا کہ قبروں پہ کیوں شہید لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جو ناحق مارا جائے وہ ہے شہید۔ اب یہ ناحق مارا گیا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں شہید، یہ نبی نے بتا دیا، اس لیے ہم دنیا میں اس کو کہتے ہیں شہید۔ آپ جو جاتے ہیں صحابہ اتنے شہید ہوئے ہیں، ان کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ صاحب ظاہر جنگ میں گئے تھے، وہاں پہ لڑائی میں شہید ہو گئے، تو آپ ان کو شہید لکھا ہوا ہے نا، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا نہیں پا رہا، شاید میری نالائکی ہے، نہیں، کو آپ سمجھ کے نہیں ہائی آ لیول رہی۔ کی بات ہے، میں سمجھ نہیں رہا ہوں، آپ صحیح سمجھا رہے ہیں، بتائیے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی ہوں گے جنت میں، رفیق وہاں پہ ہوں گے، حسن اولائکا رفیقا،
کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، تو جنت میں ہوں گے نا، تو اس دنیا میں تو نہیں نا ان کو کہا جائے گا دنیا میں تو آپ تو اس طرح سے آپ جھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سارے ان کو شہید کہتے ہیں. ہمارا موقف صحیح ثابت ہو رہا ہے. پھر آپ اپنا جائیں ان سارے شہیدوں کے نام وہاں سے شہید مٹائیں، یہ پہلا کام کریں، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کے بات کے وہ ہماری تائید ہو رہی ہے، آپ کے خلاف جا رہی ہے، آپ کی اتنی سی بات جا رہی ہے. وہ کس طرح سے تائید ہو رہی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جو ناحق مارا جائے وہ شہید ہے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ ناحق مارا گیا ہے وہ شہید ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اس کے قبر کو جا کر توڑ دو، تو یہ ناحق مارا گیا، نبی نے کہا کہ ناحق مارا گیا شہید ہے. جی سن لیجئے غلط بات نہ کریں. میری بات میں صرف کہہ رہا ہوں وہ شہید جو لکھا ہوا ہے نا وہ مٹائیں. کیوں کہ اس دنیا میں آپ کو اس کا نام دے رہے ہیں شہید کا، اور آپ نبی نے دیا نا بھائیجان، نبی نے دے دیا. آگے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حسنہ اولئک رفیقا، جنت میں رفیق ہوں گے، ساتھی ہوں گے، اور آپ ان کو دنیا میں شہید کا رتبہ دے کے بیٹھے ہیں. ہاں میں نے تو آپ یہ کو بات دلیل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ آ چکی ہے. نہیں، میں نے آپ کو یہ دلیل دے دیا کہ ہم اس کو کیوں شہید کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ناحق مارا جائے وہ شہید ہے. اب یہ ناحق مارا گیا ہے، ناحق ہو قانی صاحب. ویسے آپ چیمہ صاحب کی بات سمجھ نہیں رہے، وہ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں. اچھا آپ نے کہا ہے کہ نبی نہیں ہوں گے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیق نہیں ہوں گے صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالح نہیں ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو چیمہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر آپ ان کو شہید کا ٹائٹل نہ دیں، صدیق کا ٹائٹل نہ دیں، کیونکہ آپ نے تو خود ہی، آپ کا یہ فہم ہے قرآن کے متعلق کہ یہاں پہ یہ نہیں ملنے، ان کو یہ انعامات نہیں ملنے، بلکہ یہ ان کو صرف ساتھ ملے گا. ان کو جو شہید ہوگا وہ شہید کہلائے گا نہیں، بلکہ شہید کے ساتھ ہوگا. تو چیمہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا. پھر اتنی سی بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر نہیں، سوال یہ ہے چیمہ صاحب کا کہ آپ ان کو کیوں شہید کہتے ہو، کیوں لکھا ہوا ہے قبروں پہ شہید؟ میں نے ان کو دلیل یہ دی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو شہید کا ٹائٹل دے نہیں سکتے. آپ نے اگر قبروں پہ ان کو شہید کا ٹائٹل دیا ہو، یہ غلط دیا ہے، یہ آپ کے قرآنی فہم کے خلاف ہے. چیمہ صاحب کے قرآنی فہم کے حق میں جاتی ہے یہ بات. یہ تو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے بات جو وہ بات بیان کر رہے ہیں. بات سن لیجئے نا طاہر صاحب. بات یہ ہے کہ ہم نے کیوں یہاں قبروں پہ لکھا یہ شہید، یہ پہلا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ناحق مارا جائے، ناجائز مارا جائے، بے گناہ مارا جائے وہ شہید ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شہید ہے. اب رہی بات قیامت کے دن جو گفتگو کی جا رہی ہے، اسلام نے کہا وہ تو ٹھیک کہا، اور ہم یہ مانتے ہیں، اور ہم کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں دنیا میں بھائی کال آئی ہو ایسے دیکھ لیا کرو، چپ لیا کرو. بات تو سن یہ لیجئے نا انعامات دنیا میں ملے، ہم تو مانتے ہیں. تو اگر سن تو محمد صلی اللہ لیجئے، علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے بالکل وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے نا یہ بات. تو سن تو لیجئے نا بھائی البتہ جان. چیمہ صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبوت کا انعام ملتا ہے تو چیمہ صاحب وہ نبی کہاں پہ موجود ہیں؟ اس کا جواب نہیں دے رہے نا، میں تھوڑا سا ان سے بات کر ایک رہا ہی ہوں. نبی، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی نبی آیا 1400 سال بعد، اس کے بعد پھر بند ہو گیا وہ سلسلہ. یہ سوال ان سے بنتا ہے. یہ چیمہ صاحب دوسرے آ گئے جی، اس کا جواب نہیں دے رہے. ڈائریکٹ صاحب میں ایک بات کر کے پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں سوال یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے، یعنی اتنے میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، میرا یہ خیال ہے اگر ضد اور عناد نہیں ہوگا. اس لیے ہم شہید ان کو لکھتے ہیں کیونکہ یہ ناحق مارا گیا ہے. جو ناحق مارا جائے نبی نے فرمایا یہ شہید ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شہید ہے. بس یہ اس لیے ہم نے لکھا ہوا ہے. کیا جی جو ٹھیک ہے، ناحق پیر مارا اسمانی صاحب جائے، آپ کی بات سمجھ آ گئی مجھے. ہاں مطلب ہے کہ جو آپ کا فہم ہے نا ایک قرآن منٹ مجید کے مطابق بھائی جان، وہ غلط قرآن ہے. مجید کی آپ بات نے خود نہیں ہی ہو ثابت رہی. کر دیا. چوہان صاحب قرآن مجید کی ابھی بات نہیں ہو رہی نا، دو باتوں کو مکس نہیں مت قرآن کیجئے. دیکھیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں نہ کی، کیونکہ چیمہ وہ تو صاحب، خود مجسم قرآن تھے. چوہان صاحب سن لیجئے. ہم کیوں لکھتے ہیں قبروں پہ شہید؟ سوال یہ ہے، مت لکھو یہ. میرا جواب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جو ناحق مارا جائے وہ ہے شہید. یہ انسان ناحق مارا گیا ہے، اس لیے ہم نے لکھ دیا یہ شہید ہے. بس اتنی سی بات ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں. کیا یہ ناجائز ہوگا، غلط ہوگا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید کا ٹائٹل
دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور اگر مل جاتا ہے تو جی پھر جی نبی کا ٹائٹل بھی دنیا میں ملنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی کا چاروں انعامات کے ساتھ جی جی یہ شرط لگا دی گئی نا کہ آپ نے جی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر جی آپ کہیں گے نبی نہیں بن سکتے، نبی کے جی ساتھ ہوں گے، جی تو پھر شہید بھی نہیں بن سکتے، شہید کے ساتھ ہوں گے، صدیق بھی نہیں بن سکتے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جی یہ چاروں انعامات امت محمدیہ کو دنیا میں نہیں ملیں گے، دیکھیں البتہ باہر مرنے کے بعد بھی نہیں ملیں گے، صرف ان دیکھیں کا ساتھ ملے گا۔ دیکھیں دیکھیں بھائی بات سن لیجئے، لا محالہ 4 کیٹیگریاں ہیں، جی لا محالہ۔ ایک ہے انبیاء اور رسل کی، بالکل۔ ایک ہے شہداء کی، ہم، ایک ہے صدیقین کی، اور جی ایک ہے صالحین کی۔ جی ان میں سے مسلمان ضرور کوئی ایک ہوگا، یا نبی ہے جس پر وحی نازل ہو رہا ہے، یا اس نے شہادت پائی ہے اللہ کے راہ میں یا ناحق، یا یہ کہ وہ سچا تھا اپنی زندگی میں، یا یہ ہے کہ نیک صالح انسان تھا۔ اب یہ تھے، یہ جب قیامت کے دن جائیں گے یہ سب ایک ساتھ ہوں گے قیامت میں، ایک دوسرے کی رفاقت ان کو حاصل ویسے ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو بڑی سمپل سی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ اپنے میں آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں اور اپنے جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے لیکن آپ کو یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ کس طرح سے خلاف ہے جب بتائیے۔ آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید سے مراد یہ ہے کہ یہ انعامات دنیا میں نہیں ملنے، آخرت میں بھی نہیں ملنے، ان کا ساتھ ملنا ہے۔ تو جب دنیا میں کسی کو آپ صدیق کہیں گے تو پھر آپ اپنے فہم کے خلاف بات کریں گے نا، بھائی اتنی کس سی طرح بات سے نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ کس طرح سے؟ نہیں، جب آپ نے کہہ دیا دنیا میں یہ ٹائٹل نہیں ملنے، پھر آپ کیوں دے رہے ہیں اس کو ٹائٹل؟ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ کس کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے کہ یہ صدیق ہے؟ نہیں، جیسے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی نے دے دیا نا۔ تو یہی کہہ اب رہے ہیں نا، نہیں اللہ کا سن نبی لیجئے پہ قرآن اترا تھا، چوہان جی، اس سن میں یہ لیجئے بتایا گیا ہے کہ یہ چوہان جی چاروں سن لیجئے ٹائٹل، چاروں انعامات اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو دے گا۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ صدیق تھے، یہ اس میں کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ اسی قرآن مجید کی آیت کے مطابق وہ صدیق تھے، بات یہ اور ہے وہ کہ جو اللہ جنگ کے میں مارے گئے رسول وہ کو، شہید تھے اسی قرآن مجید کی آیت کے مطابق، اور چوہان جی وہ بات ہے، صالحین تھے جو اب تک آتے رہے، وہ صالحین بھی تھے اس میں۔ چوہان جی جو بات مانتے یہ ہیں ہے، بات، آپ نہیں نہ مانتے، آپ کہتے ہیں یہ صالحین، نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت نہیں مل سکتی، قیامت کے بعد صرف ان کا ساتھ ملے گا، مرنے کے بعد بھی یہ ٹائٹل نہیں ان کو ملیں گے۔ ہاں، اچھا آپ نبی اب کے آپ کی ساتھ بات ملے ہوگی، گا، میری تھوڑی شہید سی کا توجہ ساتھ دیجئے ملے نا، گا۔ میرے بات پہ توجہ دیجئے، چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ وہی بات ریپیٹ کریں، چلے میں آپ نے بھی بیان کر دیا، میں نے بھی بیان کر دیا، نہ اب ہم اس نے کو ضرورت سمجھتے ہیں نہیں نا، ہے۔ سمجھتے اب ہیں، ہو چیمہ سکتا ہے میں صاحب آپ سے کے بات کا قائل ہو اب جاؤں۔ چیمہ صاحب سے ہم سوال کر لیتے ہیں کہ نہیں چیمہ صاحب، آپ تھوڑا سا بات کیجئے، تھوڑا سا بات نہیں کیجئے۔ دیکھیں پیر صاحب، آپ نے اپنی بات بیان کر دی، میں نے بھی کر دی، تو ہمیں یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب بھائی نے ہم سن لیا سمجھتے بات، ہیں اس بات کو، آپ سے سمجھ لیتے ہیں نا اس بات کو، ہمیں مغالطہ لگا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں آپ کو اس بات، آپ سے نہیں سمجھ نہیں لیتے ہیں پیر نا بھائی۔ صاحب دیکھیں، میں نے بھی کھول کے بیان کر دیا، آپ نے بھی بیان کر دیا، میں اب سمجھا نہیں آپ نا، بھی ریپیٹ ہی کریں گے، میں بھی ریپیٹ کروں گا۔ اچھا میں کوئی اور سمجھنا بھی بات چاہتا ہوں کریں نا گے؟ آپ سے، میں سمجھنا چاہتا ہوں نا آپ سے۔ نہیں نہیں، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم نے بیان کر دیا، یہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم سمجھ نہیں سکتے، یعنی میں تو پھر آپ کے پوائنٹ آف ویو کو اگر میں سمجھانا آپ کو نہیں قائل چاہتے نہیں کر ہیں سکتا، نہ آپ مجھے بھائی قائل جان، کر اگر آپ سمجھانا نہیں چاہتے ہیں تو میں تو بات کر رہا تھا چیمہ جی سے، آپ نے کیوں کہا کہ آپ غلط ہیں؟ نہیں، آپ میں اس میری لیے اصلاح کہا کریں۔ کہ آپ ان کے ساتھ وہ بات کریں تو وہ چلیں صحیح اپنا کر رہے تھے، طارق اس بھائی، وجہ آپ آپ 2 منٹ مجھے ویٹ کر سمجھائیں لیں نا نا، تھوڑی سی، آپ آپ 2 میری منٹ اصلاح ویٹ کر لیں کر نا۔ لیں، پیر صاحب کو ان سے بات کرنے دیں، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات جا رہی تھی، آپ بولنے لگ پڑے تھے۔ چیمہ جی جی، کریں۔ مجھے مغالطہ ہے، آپ آئیں مجھے سمجھائیں، چھوٹی چھوٹی بات کر لیتے ہیں نا۔ چیمہ جی آ جائیے، چوہان جی چیمہ جی تھوڑی سی ٹائم دیجئے، چوہان جی آئیے، مجھے سمجھائیے، مجھے غلط مغالطہ ہے، بتائیے۔ نہیں، میں نے بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، چیمہ صاحب نے بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن آپ کو نہیں نا سمجھ آئی، آپ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اصل بات ہے کہ ہم نے موقف بیان کر دیا، کسی کو قائل کرنا مقصد ہی نہیں ہے، یہاں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آدھے گھنٹے میں کسی کو قائل تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں ابھی آپ بھی آیا ہوں، غور مجھے کریں، جو خلاصہ ہم نے سنا بات دیں۔ کی ہے، ہم آپ کی بات پہ غور کریں گے۔ چوہان جی میں ابھی آیا ہوں، مجھے چوہان جی، خلاصہ سنا دیں کہ کیا بات ہوئی آپ کے درمیان، خلاصہ چند فکروں میں بیان فرما دیں۔ خلاصہ یہ ہے
کہ چیما جی کو میں نے یہ سوال کیا کہ چیما جی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی بن گئے ہیں. چیما جی مکر گئے. میں نے چیما جی سے کہا کہ دیکھیں آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کی جائے انسان نبی بنتا ہے. اب کیا ماجرا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع ہیں، تعلق بھی اللہ پاک سے ہے، بسم اللہ کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں، اللہ نے آئے دن آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھانا ہوتا ہے، تو آپ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں؟ کیوں آپ کو یہ نہیں انعام ملا؟ تو پھر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں. کہتا نہیں تمہارا عقیدہ ہے، تم جاؤ یہ قبروں کو توڑ دو جس پہ شہید لکھا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ تو آپ توڑ دیں کیونکہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. توڑنے کو نہیں کہا. یہ بات چیما جی ایک منٹ بیان کرے تاکہ یہ بات ساری دنیا سن رہی ہے. چیما صاحب آپ اپنی باری میں بیان کر دیجیے گا خلاصہ، اگر پیرسکانی بھائی غلط ہے. آپ نے یہی کہا تھا نا کہ وہ قبروں پہ شہید کیوں لکھا ہوا ہے، جاؤ ان کو توڑ دو. میرے بھائی صرف نام مٹاؤ شہید کا. ہاں نا نام. اچھا مجھے یہ سوال کا سمجھ نہیں آ رہی، میں 2-3 منٹ سے سن رہا ہوں کہ سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ چیما جی نے یہ کہا، سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ چیما نے یہ سوال کیا، چیما جی نے بات سیدھی سی ہے. آپ کہتے ہیں کہ حسن و علائقہ رفیقہ، یہ 4 نام مرنے کے بعد جنت میں ان کا ساتھی ہوں گے. نہیں یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے. آپ کا اعتراض یہ تھا، اصل بات اب یہی جا رہی ہے. چیما جی تھوڑا سن تو لیجئے، عمر صاحب کو خلاصہ تو بیان کرنے دیجیے، آپ بعد میں کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، نہ منع کروں گا. انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ قبروں میں جو تم لوگوں نے شہید لکھا ہو اس کو مٹاؤ. میں نے جواب دیا کہ ہمارے عقیدے کے بتا رہا ہوں نا، سن تو لیجیے، بتا رہا ہوں. تو وہ جا کر ان کو مٹا دیجئے، تم لوگوں نے قبروں پہ شہید لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق یہ صحیح ہے، اور میں نے ان کو حدیث پیش کی کہ جو انسان ناحق مارا جائے، قتل ہو جائے بغیر کسی گناہ کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہے. اب یہ بندہ ہم جانتے ہیں نہ لینا نہ دینا، خواہ مخواہ کسی نے اس پر زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شہید، کیونکہ نبی علیہ السلام نے شہید کہا ہے کہ ناحق مارا جائے. تو ہمارے تو عین عقیدے کے مطابق ہے دنیا میں، اس لیے ہم نے ان کو شہید لکھا. رہی بات اس آیات کی، اس آیات کے بارے میں نے یہ کہا کہ جو اللہ واللہ کے رسول کے مطیع ہوں گے وہ کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فہم ہے قرآن مجید کے اس آیات سے. رہی بات آپ لوگوں کی، آپ لوگ یہ کہتے ہو جو اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبی بھی بنتا ہے، شہید بھی بنتا ہے، صدیق بھی بنتا ہے، صالح بھی بنتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ چیما جی آپ اللہ واللہ کے رسول کے مطیع ہیں اور آپ نبی نہیں بنے؟ یہ ہے اڑنگا. ان کے سوال کا میں نے جواب دے دیا کہ دنیا میں ہم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا ہے جو ناحق مارا جائے، اس لیے ہم نہیں مٹاتے ان کے قبروں کو. یہ تھی خلاصہ بات کی. اور پھر چوہان صاحب آ گئے اور سمجھا بھی نہیں دیا، اور کہا کہ بس آپ نے بیان کیا، میں نے بیان کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ بات ہوئی ہے عامر رضی صاحب، میں خاموش ہوں. ابتدا جو ہوئی ہے وہ ان کے انکار سے ہوئی ہے، دعوی نبوت کا انکار کر دیا انہوں نے. جی انہوں نے انکار کر دیا. ہاں بھائی ہم نے تو سنا ہے، اپنا کیا نام ہے چیما صاحب، آپ نے دعوی نبوت کیا. وہ آڈیو جا کے غور سے سنیں، ایک غلط بات کو پھیلانا غلط ہے. یہ بات غلط ہے، اس میں بات ہو رہی ہے، وہ جو بات ہم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری بات کو آگے لائے گا وہ رسول ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا، تو عربی کا لفظ ہے، اللہ کی تعلیم ہے، اللہ نے بتایا انسان کو. اب آپ کو مجھے بتائیں، آپ کو ایک پیغام اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ آگے پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رسول ہے. میں نے بھی ایک اللہ کا پیغام سنا کہ میرا اللہ ہے، وہ بہت طاقتور ہے، بہت تعریفوں کا مالک ہے. میں ہندو کو بتاتا ہوں، عیسائی کو بتاتا ہوں، دوسرے کو بتاتا ہوں، اللہ کا پیغام آگے دے دیتا ہوں، تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کو کیا کہا جائے گا؟ زید بکر یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ اللہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے حکموں پہ چلو، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول ہی بنیں گے. اتنی سی بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو. اچھا یعنی جو یہ کہہ دیتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، وہ رسول بن جاتا ہے.
عربی کا مطلب، رسول کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو عربی میں یہی بات ہماری ہو رہی تھی، رسول کا ایک بات ہو رہی تھی ہماری آپس میں، تو اس بات کو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے پہنچا دی ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ یعنی پہنچانا تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جس نے 40-50 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی اور آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ رسول نہیں بنا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس نے پہنچایا ہوگا آگے کسی کو۔ جس نے بھی عربی کا لفظ ہے نا رسول، ہاں تو جب بھی وہ آپ عربی میں بات کرو گے، کوئی پیغام پہنچانے والا ہے، اس کو رسول کہو گے، بس اتنی سی بات ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مطلب عربی کا جو لغوی رسول کا معنی ہے، لغوی معنی وہ ہے رسول کا معنی پہنچانے والا۔ شہید کا کیا معنی لغوی؟ شہید کا تو آپ لوگوں کے جو مطلب لیا ہوا ہے وہی ہوگا نا، میرے نزدیک تو ایک اور اس کی تمثیل ہے جو سمجھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی آپ کو چھوڑے نا اس بات کو، بعد دوسرے مضمون شروع پھر لغوی معنی بتا دے، شہید کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپ بتا دیں، مجھے نہیں لو جی، اتنی دیر سے آپ مٹا رہے تھے قبروں سے شہید کا لفظ، مٹا دو، شہید کا معنی نہیں آتا؟ چلیں آپ بتا دینا، میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ نہیں میں تو بتا ہی دوں گا، لیکن آپ کو کیوں نہیں معلوم کہ شہید کا کیا معنی ہے؟ رسول کا معنی آپ کو پتہ ہے، 4 انعامات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے ہی ہے نا؟ ان میں سے ایک ہے نبی، ایک ہے صدیق، ایک ہے شہید ہے، ایک ہے صالح۔ نبی کو تو چلیں سائڈ پہ کر دے، رسول آپ نے کہا کہ وہ ہے جو آگے پہنچاتا ہے لغوی طور پر۔ اب رہ گیا شہید۔ شہید کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر رسول کا لغوی معنی پہنچانے والا ہے تو شہید کا تو لغوی معنی گواہ ہے، تو پھر یہاں پر بھی بتائیں کہ گواہ بھی ہر بندہ ہے، کسی نہ کسی بات کا تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ دیکھا نا، یہ چیز آپ کے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ہر بندہ ہی اب شہید ہم عربی نہیں بول رہے، ہم اردو بول رہے ہیں۔ جب عربی میں بات کرو گے تو پھر عربی کے جو ہے گرامر ہے وہ استعمال ہوگی، تو جو لفظ عربی کا ترجمہ، عربی کے الفاظ کا ترجمہ بنے گا اردو میں، وہی کیا جائے گا، اتنی سی بات ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کریں نا ترجمہ۔ رسول کا معنی آپ نے کیا پہنچانے والا، شہید کا معنی ہو گیا گواہ، ایسا ہی ہے نا؟ گواہی کس چیز کی دے رہا ہے؟ نہیں، گواہ کسی بھی بات میں ہو، گواہ جو گواہ اس کو شہید عربی میں کہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، گواہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ شہید کا جو مقام ہے اللہ نے بیان کیا نا، ہم نے تو انسانوں تو نہیں نا بیان کیا۔ کہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید میں پڑھیں کوئی آیت، کون سی آیت میں بیان کیا؟ یہی ہے نا، آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، کیا آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ من یطع اللہ و رسول والی آیت میں بیان ہوا ہے، ابھی آپ نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان ہوا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، صدیق بنائے گا، شہید بنائے گا، صالح بنائے گا۔ نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی جینا و صدیقین و شہداء صالحین، ابھی آپ نے بیان نہیں، کہاں پوری آیت پڑھیں۔ من یطع اللہ و رسولہ فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین۔ دوبارہ پڑھیں، غلط پڑھی آپ نے، بھول گئے تھوڑی سی، آپ یہاں صحیح کر دیں مجھے صاحب ذرا۔ پڑھیں، میں چیک کرتا ہوں کہاں بھولے آپ، دوبارہ پڑھیں۔ آپ پڑھ دیں، آپ کو آتی ہے، مجھ سے کیوں؟ نہیں، آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے نا غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ آپ پڑھ دیں نا، آپ کو کیا ہے، مجھ سے غلطی ضرور نہ کروانا ہے، آپ سے پڑھ دیں۔ جب سنیں گے تو پتہ چلے گا نا غلطی کہاں پہ ہے۔ مجھے لگا ہے کہ آپ نے غلطی، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھی، دوبارہ پڑھیں۔ میرا بھائی آپ بتا رہا ہوں، آپ پڑھے، میں صحیح کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کر چیمہ صاحب، میں مجھے لگا ہے ہو سکتا ہے مجھے غلطی غلطی لگی ہو، پڑھوں گا، میری غلطی میں اصلاح نہیں ہو کر جائے سکتا۔ چیمہ صاحب میری اصلاح ہو جائے گی، آپ پڑھیں۔ یار پیر صاحب اس کج بیسی میں نہ پڑھے، آپ کو نہیں، آتی ہے، آپ پڑھ دیں۔ آیت پڑھیں۔ یہ کج بیسیاں چھوڑیں، آپ پڑھ دیں نا، آپ کو آتی ہے۔ دیکھیں گے سنیں گے تو پتہ لگے گا نا، میری بھی اصلاح ہو جائے گی، میری بھی رہنمائی ہو جائے گی۔ آپ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ کو تو میں کچھ پہنچا نہیں ہوں، میں بس کمزور انسان ہوں، اللہ کا عزیز علیم بندہ صاحب بننا بات چاہتا ہوں۔ آپ کے علاموں کو مانتے ہیں، آپ کے جو ہے نا، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ قبول کون ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن وہ تھوڑا سا پڑھیں قرآن، وہ اللہ نے قبول کرنا، انسان نے نہیں قبول کرنا نا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آگے بتائیں، آپ کو آتی ہے، کیوں مکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو آتی ہے، ابھی آپ تھوڑی یہ تھوڑا سا ہے ابھی آپ نے۔ میں صاحب ظاہر دراتے بار بار دراؤ تو یاد رہتی ہے، دراؤ نا تو دہرائیں ایک بار، دہرائیں۔
यार मुझसे गलत क्यों करवाना चाहते हो आप? नहीं कुछ नहीं होता, गलत होगा तो सवाब ही होगा, गलत बंदे का पढ़ता है ना, सवाब क्या सवाब होगा? से गलत पढ़ता है, पढ़ने से सवाब सवाब होता है, होगा? सवाब होता अच्छी बड़ी सोच है भाई है। सिद्दीक। जो बंदा कुरान को पढ़ने के लिए मैं जो कुरान भी अटक खोलना अटक के पड़ेगा, मैं पढ़ता खाना है, खा रहा हूँ, आपको ना इस कज वैसी भी सुने क्यों? सही ना, यार सुने एक सही बात ना, करना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, कज तो वैसी भी चीमा पड़े। साहब जो कुरान को अटक अटक के पढ़ता है उसको दिक्कत पेश है तो उसको दोहरा सवाब होता है। पढ़े आप कुरान। ओ मेरे भाई, आप ये बात छोड़ो, आपको आती है ना, पढ़ो आप, वरना मुझे कुरान भी खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ खोलें खोलें खोलें। मैं तो गलत नहीं पढ़ना चाहता, ऊपर से आपने कहा ऊपर से गलत पढ़ पढ़ी है, जो मैं अपनी सलाह करना चाहता हूँ, तो ताकि मुझे गुनाह ना मिले ना, ठीक है, मेरे गुनाह जो है ना बढ़े, मैं उससे बचना चाहता हूँ, आप पढ़ दें। आप ऊपर से देख के पढ़ दें बस। मैं खाना खा रहा हूँ ना, आप पढ़ दें, शाबाश, आपको आती है। अच्छा मैं खाना उठूंगा, कुरान भी खोलूंगा, फिर पढ़ूंगा। आपको इतनी नहीं समझ आ रही, इतना टाइम जाया कर रहे हैं कि आपको आती है, आप पढ़ दे, बात आगे बढ़ाएं। क्यों मुझे तो ये आता पढ़ रहे हैं यही मुझे चीज? तो ये अच्छा सुने मुझे अमर नज़ीर साहब, बड़े अरसे से मैं आपको सुन रहा हूँ, ये जो आप लोगों की हालतें हैं ना, इन्हीं हालतों की वजह से आज इस्लाम बदनाम हो। मेरी तो हालत चंगी भली है। और हाँ जी, सेहत अल्लाह ने दी है, मैं नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो हालत चंगी भली है। हालत कमजोर है मौलवी ज़ियार रसूल दी, मेरी हालत खराब है। दसंडिया ना, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, अच्छा सुनो ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? सुनो है कुरान आपको सीधे एक आयत पढ़नी नहीं आती है। हाँ जी चलो, मुझे नहीं आती, आप बता दें। और आप कुरान से बहस करना चाहते हैं और कुरान की आयत को लेकर उसके साथ मुजादला करना चाहते हैं, अरे भाई, आपको भी साकदा जो है ना, आप भी सीख रहे हो, मैं भी आयत आप नहीं, इन अगर चीजों आपको में आयत छोड़ो पढ़नी यार, ये जो नहीं कज आती, बैसी है ना आपकी, शहीद लफ्ज का मैं फिर यहाँ से ऐसे करोगे, मैं नीचे सीधा जंप मारूंगा, नतीजे पे निकल आऊंगा, ना ना तो ना नतीजे में आप सारे जीरो ना हो ना जाओगे। ना नतीजा ना कटे और चीमा साहब गुस्सा ना समझे? इसलिए इन बातों को छोड़ो, ये चीमा लोगों साहब का गुस्सा टाइम ना जाया कर रहे हो लोगों का। आगे साहब ज़ाहिर मैं कह रहा हूँ, मुझे कहना थोड़ी सी भूली है, मैं गलत नहीं भूल पढ़ना गई, चाहता, आप पढ़ दो। भूल गई है। मैं वजू में हल्फन कहता हूँ कि मैं आपसे अरसे से ये आयत सुन रहा हूँ, आज तक मैंने ये आयत आपसे पूरी सुनी नहीं है। यहाँ पे हम ध्यान नहीं देने बैठे, हम समझना बैठे हैं, ठीक है? अगर समझना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा समझाना उसने है, जिसको आयत पढ़नी नहीं है तो उसने समझाना है। तो यार कराने जी सारा आपको याद है, मुझे भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद, सब किसी को। जिस आयत पर बात करें कम से कम उसका तो पता होना चाहिए ना। आप जो हाफज बने फिरते हैं, वो भी हड्डियों के ऊपर कहना रिकॉर्डिंग लगा के पढ़ रहे हैं, दुनिया में धोखा तो चल रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं गलत पढ़ना चाहता, तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। आप अगर गलत पढ़ेंगे तो हम इधर इतने बंदे बैठे हैं ना, क्यों गलत आपको पढ़ने देंगे यार? आमर नज़ीर साहब, बात को आगे चलाओ यार, क्या पानी में बदानी डाली हुई है। अच्छा आपने नबूवत का दावा नहीं किया, ये जो बात फैली हुई है कि वो सूरज ग्रहण लगा है तो आपने ऐलान किया है? ओ नहीं हो भाई, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। कोई बंदे थे प्रोपेगेंडा करने लगे सी चीमा साहब के बारे। अच्छा देखें, शहीद का मानी गवाह, वकुन तो अलैहिम शहीदा, जब तक मैं उनमें शहीद रहा, मा दुम तो फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुंत अंतर रकीबा अलैहिम। ठीक है, यहाँ भी शहीदी है ना, मैं नहीं जी। अच्छा और सुनाओ। वयोम युनादीहिम फयकूलु ऐन शुरका अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून वनज़ाना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा फ़कुलना हातु बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। यहाँ भी शहीदी है ना मैंने, आगे सुनना। तर्जुमा पढ़े ना पूरा, मुझे ये तो अरबी नहीं आती, तो फिर मेरे भाई तर्जुमा पढ़ो, जो मेरी जुबान है। अच्छा आपको तर्जमा भी नहीं आता, सीधी आयत पढ़नी भी नहीं आती, तो आपने हमें सिखाना है, हमारी सलाह करनी है। मार कहाँ गए ना चीमा साहब। अल्लाह ताला ने तलीम भेजनी थी, भेज दी, अब इंसान को समझना है, ठीक है? उससे मदद मांगनी है। किस चीज़ की मदद? हर मामले में मदद है, आप भी मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ। देखना यह है, जो सीधे रास्ते पर होगा मदद उसकी होगी, उसकी निशानियां हैं। आप दुरूद शरीफ जब पढ़ते हो, उसमें आप कहते हो, ऐ अल्लाह, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकतें नाज़िल की,
وہی برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی فرما۔ آپ کون سی آل بنتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اتنی ہی گئی گزری ہے؟ نکمی یہ ہے، تو باتیں جاہل ہے، سنی ہے نا، یہ کم باتیں عقل ہے کہ اس کے سن اندر سن کے انعام ہمارے نہیں ہو کان سکتے، پک پھر گئے نتیجے ہیں۔ یہ یہ نہیں تو کر رہی۔ مرزا صاحب، بھائی چیمہ صاحب، یہ تو مرزا صاحب کی زندگی نہیں سے عامر لیकर بھائی آج اس کو تک۔ بولیں اس طرح کی بات نہ کرے جس طرح یہ بول رہا ہے کہ گئی کوئی گزری نہیں، اس چیمہ کو صاحب نہ بولنے دیں، چیمہ نتیجے صاحب کو بولنے دیکھو بھائی، دیں۔ نتیجے آپ ایک انسان اچھا ہے نا، چیمہ صاحب سوچتا بات ہے، تو سنیں نا، جب چیمہ صاحب بات تو سوچے سنیں۔ گا تو پھر سمجھ یہ آتی ہے چیمہ کہ صاحب، انسان غلط ہے، اللہ کی ذات کو کوئی دھوکہ نہیں دے چیمہ سکتا، صاحب ہمیں گل تو اپنی اصلاح سنیں۔ کرنی ہے۔ ہاں ہاں، اصلاحی کرنے بیٹھے ہو نا، یہاں پہ اصلاحی کر رہے ہیں نا، تو میں یہ یہ پوچھ رہا اصلاح ہوں۔ نہیں نا، آپ کو چھوٹی سی بات کو لے کے آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا ہے، یہ نہیں اصلاح نہیں، کوئی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کچھ اس میں سے اپنے مقاصد نکالنا چاہتے ہیں۔ میرا کون سا مقصد ہے اس میں؟ ہاں جی، وہ آپ کو پتا ہے، آپ جس طرف کے بات کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں کسی طرف نہیں لے کے جا، میں تو قرآن کافی پڑھ کے عرصے سے سنا میں رہا ہوں۔ محترم آپ کو سن رہا ہوں، بہت عرصے سن رہا ہوں آپ کو۔ اس یوم لیے دیکھو، نبعث، سنیں ہم قرآن، یوم حقیقت یہ نبعث، ہے نذیر صاحب، یہ حقیقت قرآن یہ کا ہے احترام جو کریں، ایمان لاتا ہے نا اللہ پر، اس کو سنیں کسی تو اور سنیں، انسان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن ایمان سنیں، اللہ پر ہے تو اللہ سے پوچھے۔ سیما صاحب قرآن سنیں۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ جب پڑھوں ترجمہ کروں میں؟ جی جی، ترجمہ کریں، میں وہ دن یاد کر جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک شہید اٹھائیں گے۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ گواہ ہو گیا نا، یہی شہید ہے جو ملنا ہے نا، یہی مقام ملنا ہے نا۔ گواہ ہوا نا، کس چیز کی گواہی دی یہ بتائیں مجھے اس نے۔ لو جی، گواہ تو آ گیا۔ شہید کا معنی شہید شہید ہے، کا مطلب ہے نا، گواہ ہے نا، آپ نے شہید خود کا ہی معنی بیان۔ شہید ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ شہید کا معنی آپ شہید ہے۔ تھوڑی دیر پہلا آپ نے کہا شہید کا مطلب گواہ ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں، یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں نا۔ خود سوچیں، آپ نے خود کہا ہے کہ اس کیا کا بات مطلب کریں، میرے گواہ ہے، کال آ گیا، گواہی کس بات چیز کریں کی بات دے کریں۔ رہا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید ہے نا، ہمیں نہیں، ہم ایک طالب علم نلائق سے طالب علم ہے، مانتے ہیں، میں بھی مانتا اچھا نالائق طالب علم صاحب، ہوں۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نالائق گواہی طالب علم کس چیز کی، صاحب میری شہید جو ہو بات رہا ہے کس سنیں، چیز کی گواہی دے رہا ہے، یہ سمجھاؤ ذرا مجھے۔ اور نالائق طالب علم صاحب میری بات سنیں، رک جائیں ایک بار۔ آجیں استاد صاحب، آجیں۔ آپ کل پرسوں ایک براڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ کہہ رہے تھے جی میں بھی رسول ہوں، آپ بھی سارے رسول ہیں۔ آج بھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی میں رسول ہوں کیونکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ ابھی جب پوچھا احمد نذیر بھائی نے کہ بھئی آپ دعوے دار ہیں نبوت کے، تو آپ نے کہا نہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ میرے بھائی، جو رسول کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانے والا۔ جی بالکل یہی مطلب ہے۔ ہاں جی، تو آپ جب اللہ کا پیغام، آپ ایمان لاتے ہیں جب اللہ پر، جی جی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، یہ دوسرے جی جو جی بتوں کو پوجتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، الرحمن۔ آپ کے دل میں ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے انسان کے لیے، آپ چونکہ پھر اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ آپ اوہو بھائی میں اس کا ادھر نہ عموماً جائیں، مجھے سن لینا صرف بات، ابھی رسول یار کا بتائیں، بات سن لینا آپ، ابھی اس کا غیر متعلقہ باتیں نہ کریں۔ میرے بھائی آگے جا کے میں وہی آپ بتائیں مجھے کہ آپ رسول کیسے ہیں، اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، سن لو نا یار، جب بات ایک آپ کو الگ سمجھانی پڑتی ہے، اس کیونکہ لیے اس میں بھی آپ غلط بات کر رہے ہیں، پھر میں اس کا جواب دینے لگ جاؤں گا تو بات اور طرف نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی، یہ بات سن لیں۔ اچھا، آپ نے کبھی کسی کو پانی نہیں پلایا؟ پلایا ہے جی، جانوروں کو بھی کبھی پانی پلایا ہے؟ پلایا ہے۔ تو کیوں پلاتے ہیں پانی؟ یہ پانی ان کو صفت کہاں سے آئی آپ میں؟ پیاس ہوتی ہے، اللہ نے دی ہے۔ میں یہی صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ رحم تو یہ اللہ کی صفت کیسے ہو گئی یہ تو بتائیں نا۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ بالکل کی تو ہے، بے شمار صفات ہیں نا۔ جی بالکل، کوئی ایک لے لے صفت اور اس سے مثال بیان کر دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ایک لے لے، زیادہ نہ کھلا رہے ہیں بات کو، کوئی ایک بات لے لے، اس پہ مجھے سمجھائیں گے کیسے اللہ کی صفت ہے۔ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے انسان کے اندر
اپنی جب وہ روح جب ڈال دوں تو سجدے میں گر جانا، اس طرح سے قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ بھائی کہاں پہ ذکر ہے یہ؟ اگر نہیں آپ کو پتا تو قرآن کا نہ حوالہ بار بار دیں، ہمیں جھوٹ بول دیتے ہیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے پھر آپ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ مجھے آیت نہیں یاد کرانا، تو مجھے کوئی ایک سمپل سی مثال دے دیں جس کا آپ کو پتا ہے، وہ مثال دے کے بتا دیں جو سب سے بڑی مثال ہوگی۔ بھائی یہ دیکھیں اللہ کی صفت انسان میں نعوذ باللہ آ گئی۔ میرے بھائی بات تو سن لو نا، جب آپ باری باری مختلف موضوع لے کے آ جاتے ہو سارے ہی، جب ہم اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کی اطاعت ہے نا، اپنی تو نہیں نا۔ جب آپ لوگوں تو اس میں صفت کہاں سے آ گئی ہے؟ جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اب وہ آپ رحم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پر۔ وہ یار صرف اتنا ہی کہہ دے کہ بھئی آپ کسی پہ رحم کرتے ہیں، رحم کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس کو کرتے ہیں؟ سیدھا پوچھ لو کہ آپ رحم کرتے ہیں؟ ہاں جی میں کرتا ہوں رحم جب ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے اندر غضب بھی ہے۔ تو بھائی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک مثال لے لو، ایک غضب کی لے لو، رحم کی لے لو، پانی پلانے کی لے لو، جو بھی ایک لے لو، نہ کھلا رہو بات کو۔ میرے بھائی اب بتا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اندر بے شمار صفتیں ہیں، ہر قسم کی طاقت ہے، تھوڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں۔ مجھے صرف ایک مثال وہ بیان کر دیں کہ بھئی یہ دیکھیں اللہ کی صفت انسان میں نعوذ باللہ آ گئی ہے، ایک بتا دیں بس۔ یہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی جو صفت الرحمن ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے جو انسان دوسروں میں داخل رحم کرتا ہے، ورنہ اس انسان جو بیسک اچھا رحم کرنے والی بات پہ، رحم کرنے والی یعنی رحم کرنا، بات تو مکمل ہونے دو۔ ورنہ اگر انسان رحم نہیں کرتا تو وہ اس کے اندر نفس امارہ کی حالت میں یار امارہ ہے یا لوامہ ہے، اس کو گولی مارو، پھر تمہیں صفحہ یاد آ گیا ہے وہ ملفوظات کا، یہ تمہیں بھولتا کیوں نہیں ہے یہ صفحہ؟ میرے بھائی جو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ والی جیب پہ ڈال لو، ابھی امارہ لوامہ کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں پہ، آپ نے کہا جی رحم کرنا، بھائی قرآن مجید کو بھول جاؤں، بتا دیں میرے اندر یہ صفت بات ہے یار، آپ کہہ رہے بھول جاؤ۔ وہ ایک منٹ ٹھہر جا یار، آپ نے قرآن نہیں، آپ کو قرآن کا نہیں پتا، آپ نے وہ صفحہ پڑھا ہوا ہے مرزا صاحب کا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ نے کہا جی رحم کرنا ٹھیک بات ہے، میں بھی باقی انسان بھی جہاں کہیں ان کی ضرورت اس بات کی پڑتی ہے اور ان میں اپروچ ہوتی ہے وہ رحم کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں کسی پہ رحم کا بھی ضرورت ہو اور میری اپروچ بھی ہو۔ اب یہ رحم کرنا یہ اللہ کی صفت کیسے ہو گئی مجھ میں، بتائیں یہ؟ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں الرحمن الرحیم کیوں بیان کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ کیوں بیان کیا ہے یہ بتا دو نا مجھے یار، کیوں کو چھوڑیں، یہ مجھ میں کیسے آ گئی اللہ کی صفت ہے؟ مجھ میں میری جو اندر رحم کرنے والی صفت ہے۔ میں نے بات کی تھی، آپ لوگوں مسلمانوں کو ابھی بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ آیا۔ یار ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ مطلب آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اب ترجمے پہ چلے جاؤ، ابھی ترجمے ادھر چلے جاؤ۔ میرے بھائی جب آپ قرآن یار کیسے، مطلب کہ ذہنی آپ کے ذہن پہ کوئی نا اثر ہو گیا ہے میرے بھائی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں رحم کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے میں رحم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، سیدھی سیدھی بات کرو نا۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بالکل حق ہے، میں بھی رحم کرتا ہوں، اگر میری طاقت پہنچ بھی ہو اور ضرورت بھی پڑے میں بھی رحم کر دیتا ہوں کسی پہ۔ آپ مجھے بتائیں میرا رحم کرنا یہ اللہ کی صفت کیسے ہو گئی؟ کہاں سے آئی یہ صفت؟ یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ ہاں جی، کس نے پیدا کیا آپ کو؟ اللہ نے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صفتیں آپ کے اندر آئی نا، تو یہاں تو کسی اور تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحم کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی ہے؟ او بھائی اللہ نے اپنی صفت آپ میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنایا نا میرے بھائی، دیکھو ایک کار بناتا ہے۔ ایک منٹ میری بھی سن لو، میری بھی سن لو۔ اب کار اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحیم کی، رحمان کی، رحیم کی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی ہے؟ بھائی اللہ ہمارا مالک ہے نا۔ اور بھائی میں اللہ کی صفت کی بات پوچھ رہا ہوں، ہماری والی بعد میں آئیں گے، ہمارے والی پہ بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمان اور رحیم کی صفت ہے کیا وہ اللہ کو کسی نے دی ہے یا اللہ کے پاس خود سے ہے؟ اللہ بھائی مالک ہے، جب مالک ہے تو مالک کا سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو رحیم ہونے کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی ذاتی ہے یا کسی سے لی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بھائی اللہ کی اللہ مالک ہے، مالک کا سب کچھ ہے یار، آپ کو بات نہیں بھائی سیدھا جواب دے دو، پھر بھی اللہ کی ذاتی ہے، پریشانی کیا ہو جاتی ہے آپ کو؟ ذاتی کیا بات ہے یار، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اللہ کے جب مالک ہے تو مالک کے پاس سب کچھ ہے تو اس کیا مطلب نکل؟ دانت کھٹے ہوتے ہیں تمہارے کہتے ہو کہ ہاں جی اللہ کی بالکل ذاتی اپنی ہے صفت، یہ دانت کھٹے ہوتے ہیں آپ بھائی، آپ کان ادھر سے پکڑ لو، کان ادھر سے پکڑ لو، میں تو سیدھا کیوں جواب نہیں دیتے؟ سیدھا کیوں جواب نہیں دیتے آپ یہ بتا دو؟ ہم تو اپنی عقل سے زیرو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے رحم کرنے والی یہ اس کی اپنی ذاتی ہے، اس نے کسی سے لی نہیں ہے، ایسے ہی ہے؟
अल्लाह ने दी है। हाँ जी, अल्लाह ने अल्लाह को दी है? और यार हम इंसानों को दी है। मैं इंसानों की बात कब कर रहा हूँ? तो आप गलत तरफ जा रहे हो, तो मुझे अपने अपने तो भाई मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो तो समझा देना पहले, फिर इंसानों की तरफ आ जाना कि अल्लाह ताला के अंदर जो सिफ्त ये है रहम करने वाली, ये अल्लाह ताला की जाती है, उसने किसी से ली नहीं। ये बात दुरुस्त है? या इलाही आप कौन लोग हो तुसी, तानू अल्लाह तो भी सवाल होंदे ने करने, मैं नहीं कर सकता जुरत। अच्छा आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला के पास ये अपनी सिफ्त जाती है, या अल्लाह ताला को किसी ने दी, आपको नहीं पता? मैं इन्हां गल्लां च पैना ही नहीं चाहता। तुसी सोचो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ज़हन दी सोचां दे हालात ए प्याजे मुल्हम साहब, इतना पता है अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने साडे भाई अल्लाह मालिक, तो मैं तो वो बात जो मेरा सवाल ही नहीं है उसका जवाब क्यों दे रहे हो? अल्लाह के इंसान के अंदर बात ये है, बात सुने मेरे मुलाम साहब, बात सुने। अल्लाह ताला के अंदर जो भी सिफात है वो उसकी जाती हैं, उसने किसी से ली नहीं है। इंसानों के अंदर जो सिफात होती हैं, मालिक यौमद्दीन, मालिक का जज़ा, तो चुप कर जाना हुन, सुन ला आगे मालिक यौमी तो कुछ लगदा अगे घंटा हो गया तेरे को पूछी जांदा से, उदों नहीं चेता है? क्या मतलब है? आप क्या कहना अल्लाह के ऊपर? तो अभी जब मैं पूछ रहा था कि मुझे बता दे कि अल्लाह ताला की जाती है, उस वक्त कह रहे थे मैंने बात ही नहीं करनी। मुझे आपकी आप चुप करें, फिर मुझे बताने दें। चुप करें, चुप करें, चुप करें, चुप करें, माइक बंद करें, माइक बंद करें, माइक बंद करें, रोलान डाले बीच में। अल्लाह ताला के जी शाह साहब, जी जी नहीं आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। मैं सिर्फ ये जो चीमा साहब है ना, आप इनकी खैर खाई करें। वो आयत जो इनको अटकती है, इनसे पहले ये करें कि वो आयत अपनी जाकर तैयार करें, फिर किसी को नसीहत करें। यार अपना टाइम, इसको मौत आ जाएगी। वो आयत तो अपनी सीधी कर ले, वो गलत आयत पढ़ते हैं, वो पढ़नी नहीं आती इनको। मेरी बात, इनकी खैर खाई ये करें, इनको बेचारे को टाइम बचाएं। कोई ऐसा करें, ट्यूटर हम देते हैं, इधर कारी साहब एक है ऑनलाइन, ऐसा करें टाइम निकाल लें तो इनकी आयत सीधी करा दे इसका, नहीं तो ये कादियानी बेचारा फिर मर जाएगा। तो ये जो है ना, इसका फायदा कर ले। ये सब क्या हाल है, होगी बात आपकी? जी जी नहीं मेरी अभी नहीं क्या बात है, उन्होंने मशवरा सही दिया, बने मुल्हम फिरते हो, आप पढ़नी नहीं आती यार। बाकी बातें छोड़े, अभी अपने मुझे हमें छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़ो, आप अपनी फिक्र नहीं, आपकी फिक्र पहले करनी। देखिए पुराने जीत भी पढ़ना नहीं आता, कुरान सीधा कराना आपका, ठीक है? अरे भाई आपके अपने में जाओ। जिया साहब इसका कुरान सीधा कर, जिया साहब इसका पहले की आयत सीधी करा दी। वो शुक्र सरकार की वीडियो आजकल वायरल हुई हुई है। चलो भी पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा कुरान सही कर। जिया साहब पहले इसकी ज़िया से पहले इस बंदे की आयत सीधी कराएं, फिर बाकी बातें बाद में करें, इसकी आयत सीधी कराएं। चलो जी पढ़ो जी चीमा साहब। वमई युति अल्लाह, मसला वही आ जांदा वे, कहंदा ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡ और नहीं सीखना कुरान पाक, नहीं सीखना ये तो बस आ जाना इन्होंने। मैंने आपको पहले कहा था कि आप ये जो बीच में से बात नहीं निकाल के दूसरे पास से चल पड़ते हैं ना, ये सिर्फ आप बात किसी को समझने नहीं देना चाहते, कज बैसी करना चाहते हैं। अब आप सिफ्त की तरफ आए कि सिफ्त इंसान में भी होती है, तो मैंने कहा था इसको छोड़ दो। सारी सिफात डाली हैं तो अब मालिक अल्लाह है, नतीजा यही निकलता है। आप फिर क्या नतीजा निकलता है कि इंसान में अल्लाह की सिफात है? आप अल्लाह की हद तक कर रहे हो। अल्लाह को किसने सिफात? नतीजा क्या निकलता है कि इंसान में अल्लाह की सिफात है? ये अल्लाह की हद तक कर रहे हो आप। फिर वही बात का जवाब नहीं देना, बात का जवाब नहीं देना चीमा साहब। कोई जितने भी मुल्म होते हैं इनके दिमाग में कोई सट बज्जी होती है, इनके दिमाग में सारे हैं ना, सिर्फ आपके साथ मुखलस हैं, अल्लाह के साथ मुखलस नहीं, वरना आपको रोकते। अच्छा आप चाहते हैं कि अब मैं चौथा गेयर लगा लूं, उस तरीके से आपको समझाऊं, हैं ये चाहते हैं? मतलब इंसानों की तरह बात करना नहीं आती आपको? अल्लाह की हद तक कर रहे हो भाई, आपको समझ ही नहीं है ये बात। ओ भाई बात सुनते हो तुम किसी की? अल्लाह की हद तक मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो जो कहते हो इंसानों में अल्लाह की सिफात है। कुरान मजीद की आयत को पढ़ा, मालिक यौमद्दीन, आपको समझ आ जानी चाहिए कि मालिक अल्लाह है, ठीक है, जज़ा सज़ा देता है। उसने हमें जितनी जज़ा दी, हमारे इतना जितना रहम पैदा किया, जितना गुस्सा पैदा किया, ये अल्लाह ताला की दी हुई चीजें हैं। आपको भाई अल्लाह ताला की दी हुई है, मैं भी मानता हूँ, मैंने कब इनकार किया है? चुप करो अब, तकरीरें शुरू कर देते हो, जब सवाल पूछता हूँ तो फिर आए बाएं शाएं। ये मसला क्या है तुम लोगों का? ज़िया भाई जब कोई मालिक अपने मुलाजिम को चीजें देते हैं, क्या वो मालिक बन जाता है? यार मालिक बन भी जाए तो वो उसकी जाती तो नहीं है ना, दी गई है। अल्लाह ताला के पास सब कुछ जाती है। मालिक है, मालिक का हुआ ना सब कुछ। और ज़हनी मरीज मालिक का सब कुछ है, वो उसका जाती है। जब वो किसी इंसान को देता है तो वो इंसान का जाती नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है। इसलिए उसको नहीं कहा जा सकता कि ये अल्लाह की सिफत है। तो अपना तो कुछ नहीं ना हुआ, बात को ये आपको समझ नहीं है, मुझे तो फिर आप कैसे कहते हैं? आप कैसे कहते हैं कि ये अल्लाह की सिफत है? ओ भाई जी अल्लाह की सिफत है जो। अब मुझे बताएं, एक मिनट जी, एक मिनट, आप चुप कर जा, मेरी भी सुन ले, बंद कर माइक।
مائک بند کرو. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, انسان بھی رحم کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اندر یہ رحم والی صفت اس کی ذاتی ہے, اس نے کسی سے لی نہیں ہے. جبکہ انسان جو رحم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت